أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، ہم اور آپ رمضان کا مہینہ گزار کر شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ شوال اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی قعدہ اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، یہ سب حج کے مہینے اور حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا مہینہ اور حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو مفسرین احادیث کے حوالے سے یہ بات صاف طور پر لکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور حج جیسا کہ ہم جانتے ہیں دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان اور فرائض میں سے ایک فریضہ۔ اللہ عز و جل کے حکم سے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنا دیا، بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کا اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے، اپنی اپنی جگہوں سے سوار، پیدل اور جو کچھ انہیں سواری میسر ہو، عبادت کی غرض سے مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہوں میں مخصوص کام ادا کرنے کے لیے روانہ ہوں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، نزدیک سے بھی دور دراز علاقوں سے بھی مکہ مکرمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، پھر وہ اپنی عبادت مکمل کریں، جو کچھ انہوں نے نذر اور منتیں مانی تھی وہ پوری کریں، اور جو کچھ فائدہ اللہ رب العزت نے ان کے حق میں دنیا اور آخرت کا فائدہ رکھا ہے اس سے وہ مستفید ہوں، ان فائدوں کو وہ حاصل کرے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے حج کے سلسلے میں کئی مقامات پر ہمیں بتایا، اس کا حکم بتایا اور اس کے بڑے بڑے اعمال کی نشاندہی کی، اور باقی سب تفصیلات، چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اسی طرح اپنے عمل سے بتا دیا۔ حج ایک فرض عبادت ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں حج کن پر فرض ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ جا کر حج ادا کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتے ہیں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت اور طاقت کا مفہوم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی الزاد والراحلہ، یعنی سفر کا توشہ اور سفر کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے سواری، راستے کا خرچہ، اور اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام آپ کے پاس ہے، سواری کا خرچ آپ کے پاس ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ پر حج فرض ہے، اور آپ کو اس عبادت کو اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، یا اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، اس میں سے ایک ستون اور ایک بنیاد حج ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے جو باتیں بتائی تھیں، اس حدیث میں بھی، اس گفتگو میں بھی حج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو، جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس طاقت اور سکت ہو، وہ لوگ اللہ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کا ارادہ اور قصد کریں۔ الغرض قرآن مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت احادیث سے حج کا فرض ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کے فرض ہونے کی بات بتانے کے بعد بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی حج کے فرض ہونے کا انکار کرے، حج ایک فرض عبادت ہے یہ نہ مانے، انکار کرے اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، ایسے آدمیوں کے بارے میں اللہ عز و جل آیت کے آخری حصے میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، دونوں جہاں سے اللہ بے نیاز ہے۔ اور آدمی جس نے حج کا انکار کیا، حج کے فرض ہونے کا اقرار نہیں کیا، اسے حج کرنا ہے نہیں کرنا ہے دوسری بات، پہلی بات اسے یہ ماننا ہے، یقین رکھنا ہے کہ حج اللہ عز و جل کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے، اور شرائط جو ضروری باتیں ہیں وہ اسے حاصل ہوں تو اس کے بعد اسے عملی طور پر حج کرنا ہے۔ مگر بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں ہر مسلمان مرد عورت کو یہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے۔ اور جو آدمی انکار کرے گا، انکار کرنے کا طریقہ کچھ بھی ہو، زبان سے بولتا ہے کہ حج کوئی فرض عبادت نہیں ہے، یا عملاً انکار کرتا ہے حج فرض اس پر ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتا، حج کو جانے کے سلسلے میں ٹال مٹول کرتا ہے، کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتا، دل میں خواہش اور رغبت اس کو نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے بھی اللہ کی وہ آیت سامنے ہونی چاہیے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، سن لو اللہ رب العزت سارے جہانوں سے، دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، الصمد ہے، الغنی ہے، نہ وہ ہمارا محتاج ہے نہ ہماری عبادت ان کا محتاج ہے۔ عبادت کا حکم اس نے دیا مگر اپنی خوشی کے لیے نہیں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے، چاہے وہ فرض روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ اور حج کی شکل میں ہو، اگر ان کو فرض مان کر اگر ادا کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، ہماری جان جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، جہنم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ان عبادتوں کو ادا کرنے کی صورت میں اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں، ان تمام اجر و ثواب کا ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ انکار کرنے کی صورت میں اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں، سراسر نقصان اور خسارہ گھاٹا انسان کا ہے۔ لہذا ہمیں اس عظیم عبادت کے فرض ہونے کے سلسلے میں ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، حج مجھ پر فرض ہو گیا یا نہیں ہوگا۔ سوال اپنی جگہ صحیح ہے، اب جواب اس کا یہ ہے کوئی دوسرا آدمی باہر سے آ کر کے آپ کو نہیں بتایا، مسجد کا امام یا کوئی ذمہ دار آپ کو نہیں بتائے گا کہ دیکھو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ آپ کا اپنا کام ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہاں سے مکہ مکرمہ جانے اور آنے کے لیے خرچے کا انتظام ہے، جانے آنے کی سہولت ہے، اور راستہ بھر کھانے پینے کا خرچہ میرے پاس ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے دوسری ذمہ داریاں دوسرے نمبر پر، مگر پہلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے
مکہ مکرمہ جانے آنے اور راستے کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے تو آپ پر حج فرض ہے۔ یہ حساب کتاب، یہ اندازہ آپ کو لگانا چاہیے، کوئی دوسرا آ کر نہیں بتائے گا۔ اور اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج ادا کرنے کے سلسلے میں جلدی کیجیے، سستی مت کیجیے، کاہلی مت کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرنے کے سلسلے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ ممکن ہے کسی قسم کی رکاوٹ پیش آ جائے، جو سہولت آپ کے پاس تھی وہ ختم ہو جائے، آپ صحت مند تھے بیمار ہو جائیں، راستہ امن و امان کا تھا خطرات پیدا ہو جائیں، الغرض رکاوٹ کی کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، لہذا حج فرض ہونے کے بعد دیر کرنا کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت میں صحابہ سے بتایا کہ میرا خیال ہے کہ میں آدمیوں کو بھیجو مختلف علاقوں میں اور دیکھوں اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو ایسے آدمی پر جزیہ مقرر کر دو۔ یعنی جزیہ وہ ٹیکس جو کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، غیر مسلموں پر جو جزیہ ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے وہ ٹیکس ایسے مسلمانوں پر بھی لگا دوں جو حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیے۔ اندازہ لگائیے، عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد اپنے زمانے میں صحابہ سے یہ بات بتاتے ہیں کہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کرتا، حج کے ادا کرنے کے سلسلے میں سستی اور غفلت کرتا ہے، ایسے آدمی کا شمار وہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے؟ کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جن پر جزیہ اور ٹیکس مقرر ہے۔ حضرت عمر ایسے مسلمانوں پر بھی جزیہ مقرر کرنا چاہتے تھے جو حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی فرضیت کا ہمیں کس قدر خیال رکھنا ہے، کس قدر اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ مجھ پر حج فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ حج ادا کرنے کے سلسلے میں تیاری شروع کر دیں۔ اور ہمارے اس ملک میں تیاری کا جو طریقہ ہے، جب آپ جانتے ہیں کہ آدمی پہلے پاسپورٹ بنائے گا، اس کے بعد حج کے لیے فارم فل اپ کرے گا، باری آپ کی اس سال آتی ہے یا بعد والے سال یا بعد والے سال، یہ سب بات کی باتیں ہیں، مگر آپ کو پہل کرنی چاہیے، کسی قسم کی سستی کیے بغیر حج ادا کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں، جو قدم ہیں، آپ کو اٹھانا ہے اور کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک توفیق دیں۔ محترم حاضرین، حج ایک عبادت ہے اور عبادت صرف ایمان والوں پر فرض ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ آپ کتاب و سنت کی باتیں غور سے سنیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج صرف مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی کافر غیر مسلم حج ادا کرتا ہے تو اس کا وہ حج مقبول نہیں ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جسے ہم نیکی اور عبادت کہتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان اور یقین کی بنیاد پر ہے، اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین کی بنیاد پر انسان کا وہ عمل عبادت بنتا ہے، اور عبادت صرف مسلمانوں سے مطلوب ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں سے۔ لہذا حج کرنے والے کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا۔ اگر کوئی پاگل ہے، نیم پاگل ہے، پاگل ہے، تو ایسے آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ عبادت صحیح ہونے کے لیے آدمی کا عقل مند اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز بالغ ہونا۔ بالغ ہونا، دیکھیے انسان کی عمر کے مراحل ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، اس کے بعد بلوغت ہے۔ آدمی بالغ ہو گیا، 14-15 سال کا ہو گیا یا اس سے پہلے بھی وہ بالغ ہو گیا، بلوغت کی نشانیاں اس کے جسم میں ظاہر ہو گئی تو وہ آدمی بالغ شمار ہوگا۔
اور اس کے پاس حج کو جانے کی سہولت ہے تو ویسے بالغ مرد اور عورت پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ تیسری چیز بلوغت اور استطاعت کی بات تو آپ نے سن لی۔ ہاں، اگر عورت کا معاملہ ہے، عورت ہے تو اس کے لیے ان کے علاوہ ایک اضافی شرط ہے کہ اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے اس کا محرم کوئی اس کے ساتھ ہو، شوہر ہو، باپ ہو، سگا بھائی ہو، چچا ہو، الغرض جو جن سے اس کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں کبھی بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، ایسا مرد اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ عورت کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے کوئی محرم نہیں ہے تو ایسی عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک شرط اس کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت حج نہ کرے تو انشاءاللہ باذن اللہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پر حج فرض ہونے کے لیے جو کنڈیشن تھے، جو شرائط تھے، اس میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے وہ حج نہ کرے تو اللہ کے پاس نہیں پکڑی جائے گی، قیامت کے دن اس کے ساتھ سزا کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ محرم کی بات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حقیقت میں اللہ کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں سورہ نجم کی وہ 2 آیتیں ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے متعلق فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے یا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہی وہی بات بولتے بتاتے ہیں جس کی وحی ان کو طرف کی جاتی ہے، جو بات ان کو بتائی جاتی ہے۔ عورت کے لیے حج فرض ہونے کے واسطے ایسا مرد آدمی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ شوہر ہو ٹھیک ہے، بیٹا ٹھیک ہے، اسی طرح باپ، چچا، محارم کی تفصیل ہے، اگر ان میں سے کوئی اس کے ساتھ ہے وہ حج کرے، خواہش کے نام پر اللہ عز و جل اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نیک توفیق دے۔ محترم حاضرین، حج فرض عبادت ہے، اور جن لوگوں پر، جن مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہو گیا، انہیں پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کے لیے کوشش شروع کرنا ہے اور اقدامات کرنا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان ادا کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سے فضائل، بہت سے اجر و ثواب، بہت سی نیکیاں اور فضیلتیں بتائی ہیں۔ اور حج کوئی آدمی صحیح طریقے سے شروع سے آخر تک صحیح طریقے سے حج ادا کر لیتا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے، حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے، حج مبرور ادا کرنے والے کے سلسلے میں بتایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ضرورت ہے کہ آدمی حج ادا کرنے سے پہلے حج کے احکام، حج کے مسائل معلوم کرے۔ ایسا نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر اعتبار کر لے، کسی نے 1-2 حج کر لیا اور اس سے سن کر سیکھ لے، نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، عظیم عبادت کا معاملہ ہے، اور اپنی جگہ سے دور جا کر ادا کرنا ہے، اور کئی دن کا معاملہ ہے، مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں مختلف کام آپ کو کرنے ہیں۔ اور یقین رکھیے کہ حج ایک آسان عبادت ہے۔ ہاں، آپ کو دور جانا ہے، وہاں ٹہرنا ہے، مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں مختلف عبادتیں جگہ بدل بدل کر آپ کو کرنا ہے۔ آپ صحیح طریقے سے سیکھ جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ عز و جل کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں آپ حج کا طریقہ سیکھیں گے، احکام معلوم کریں گے، مسائل معلوم کریں گے۔ واقعی حج ایک آسان عبادت ہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں،
آپ کسی قسم کی مشقت نہیں، آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو حج صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کو جانے والے مرد اور عورتیں ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں، مستند علماء سے حج کے مسائل معلوم کریں، جائیے ان کے پاس، ان سے وقت لیجئے اور سامنے بیٹھ کر سیکھیے۔ اگر کسی مسجد میں کسی جگہ حج کے احکام بتانے کا سکھانے کا کوئی معقول انتظام ہے تو آپ جائیے، وقت نکال کر جائیے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر آپ اس میں سستی کریں گے، غلطی اور کوتاہی کریں گے تو آپ وہاں جا کر خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں گے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ اس عبادت کو مکمل طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ناکام رہیں گے، جس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، گھاٹا آپ کا ہوگا، خسارہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا پوری کوشش ہونی چاہیے، وقت نکال کر حج کے مسائل سیکھیے، حج کا طریقہ سیکھیے، اور حج کر لینے کی وجہ سے جو مزید جو فضیلتیں ہیں بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے کہا کہ ہاتھ لمبا کیجئے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عاص وہ خود کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا دست مبارک بڑھایا مگر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ حضرت عمرو بن عاص خود کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط منظور ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کی بات سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کیا شرط ہے آپ کی؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ جاہلیت کی زندگی، اسلام میں آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے میری جو زندگی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے، بس میری یہ شرط ہے، اگر یہ شرط منظور ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیا اس میں تین باتیں کہا، عمرو بن عاص کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا ہے کفر چھوڑ کر، شرک و کفر چھوڑ کر جو آدمی سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے پرانے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام، کافر اگر مسلمان ہوتا ہے، مشرک اگر مسلمان ہوتا ہے تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اسی طرح آدمی جس مقام پر ہے وہاں دین پر عمل نہیں کر سکتا، نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کر سکتا، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، تو ایسا آدمی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر، اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے، کسی قسم کی رکاوٹ اسے نہ ہو، تو ایسی حرکت کو، ایسے سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایسی ہجرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اپنے دین کی خاطر، دین پر آسانی سے عمل کرنے کی خاطر، تو اس کے پرانے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پرانے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے کہ وہاں عیش اور مستی کی زندگی گزارے، وہاں اچھا کمائے، موج مستی کرے، یہ ہجرت نہیں ہے، یہ نقل مکانی ہے۔ یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے، کافر بھی کرتے ہیں، مگر شریعت کی نظر میں ہجرت اور مہاجر صرف اس آدمی کو بولیں گے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، سفر تو کرتا ہے مگر اس سفر میں اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین پر، دین اسلام پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے جو جاتا ہے وہ مہاجر ہوتا ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں تیسری بات والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی
آدمی صحیح طریقے سے کر لیتا ہے. اس سے پہلے حج مبرور کا ذکر آیا. جو آدمی صحیح طریقے سے حج کر لیتا ہے تو اللہ اس حاجی کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پرانے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ سب فضیلتیں، یہ نیکیاں، اتنا بڑا اجر و ثواب کسی حاجی کو کب مل سکتا ہے؟ اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا فرض سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے تو باذن اللہ اس کا حج مبرور ہوگا اور اس کی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی. اور اللہ عز و جل نے خود اپنی طرف سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اور جتنے جو وعدے کیے ہیں ان سب کا وہ مستحق ہوگا، ورنہ نقصان اور خسارے میں رہے گا. لہذا حج کو جانے والے تمام ہی مردوں اور عورتوں کے لیے ہمارا پیغام ہے، اور آپ بھی اپنے دوست احباب رشتہ دار کوئی ہے ان کو پیغام پہنچائیے، بتائیے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے. اس کے ادا کرنے کا طور طریقہ لوگوں کی خواہش کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، منمانی طور پر نہیں، بلکہ اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عبادت کو ادا کرنا ہے. تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، طریقہ معلوم کرنا ہوگا. اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فيقول ربنا جل في علاه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین، جمعہ کا دوسرا خطبہ ہے. ایک نصیحت میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، سب مسلمان خاص کر مرد حضرات جن پر جمعہ فرض ہے، ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے فضیلت والا دن، بلکہ سب سے دنوں کا سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید المؤمنین کہا ہے. لہٰذا اس دن کو عبادت کا دن بنانا چاہیے، آرام اور راحت کا، کھیل کود کا نہیں، بلکہ عبادت کا دن بنانا چاہیے. اور 5 وقت کی نمازوں میں جن نمازوں میں اگلی پچھلی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو آپ گھر پر ادا کریں، فضیلت ہے. مسجد آ کر ادا کرتے ہیں تو آپ کی خوشی ہے. رہا معاملہ جمعے کے دن کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جلدی آنے کا آپ نے شوق دلایا ہے، جلد سے جلد مسجد پہنچنے کا شوق دلایا، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی بتایا. یعنی آپ عام دنوں میں دوسری نمازوں کی سنتیں گھر پر ادا کریں، گنجائش ہے، فضیلت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مگر جمعے کے دن آپ کو جلد سے جلد مسجد کو آنا ہے. اور جو آدمی اول وقت میں آئے گا، جس قدر سب سے پہلے آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے وہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. ایک اونٹ صدقہ کرنے کا. بھئی آپ کی محنت کیا ہے، آپ کا عمل کیا، آپ نے کیا کیا؟ بس کوشش کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد آپ پہنچ گئے. آپ کی محنت یہ ہے. اب اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے لیے خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ تو آئے نا، تو آپ کے لیے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، ایک اونٹ کا صدقہ کے ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے وقت، تیسرے مرحلے میں اونٹ، گائے، بکرا، مرغی اور انڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتاتے ہیں. دیکھیے آج کے اس دن جمعے کے موقع پر ہم میں سے کون اول وقت میں آئے؟ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت اور صحیح فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ پہلے آنے کی کوشش کریں. اور جب آپ مسجد پہنچے تو مسجد کے کسی کونے میں اپنی راحت اور سہولت کا خیال کر کے نہیں، آپ مسجد کی پہلی صفوں میں، اگلی صفوں میں آنے کی کوشش کریں. دیکھتا ہوں بہت سے نمازی، بہت سے نوجوان خاص کر پیچھے بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. آپ جب بھی آتے ہیں آپ اللہ کے مہمان ہیں.
آپ کا میزبان اللہ رب العزت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں بات الگ ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ آپ جب آتے ہیں تو پیچھے ادھر ادھر کونے میں نہیں، بلکہ آپ اگلی صفوں میں آئیے، پہلی صف میں آئیے، چاہے 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہو یا جمعے کا معاملہ ہو۔ آپ اول وقت میں پہنچنے کی کوشش کیجئے جمعے کے دن خاص کر، اور اگلی صفوں میں پہلی صف میں آنے کی کوشش کیجئے۔ جب آئیں گے تو آپ کے لیے اور ایک ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ آنے کے بعد سنت پڑھیں گے، آپ آنے کے بعد سنت پڑھیں گے۔ اگر آپ کے آنے کے بعد خطبہ شروع ہونے کے لیے زیادہ وقت ہے تو آپ 2 4 6 8 جتنے نفل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 4 6 8 کوئی فکس نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، یعنی دوسرے دنوں میں ظہر سے پہلے کی سنت وہ الگ حساب ہے، مگر جمعے کے دن کے لیے کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت۔ دیر سے آنے والے کو چاہیے کہ کم سے کم 2 رکعت سنت پڑھ کر بیٹھے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، خطیب منبر پر ہے، خطبہ دے رہا ہے، تو بھی جو آدمی آتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 ہلکی رکعتیں، مختصر 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے۔ ہاں، جمعے اس خطبے سے بہت پہلے آپ آ گئے، آپ کے پاس اچھا خاصا وقت ہے، تو آپ 2 کر کے جتنی چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی مرضی وقت زیادہ ہے 2 یا 4 آپ نے پڑھ لیا، بقیہ وقت ہے تو آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار میں رہیے، بیکار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اپنے فونوں سے کھیلتے ہوئے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نٹکیاں انگلیاں چٹکھاتے ہوئے نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے، تو اپنے آپ کی بھی عزت کیجیے، مسجد کی بھی عزت کیجیے۔ اس طرح اللہ عز و جل کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں اور اسی طرح جمعے کے دن بھی جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے والے اور اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کے پانے والے اور اس کے حقدار بنے۔ آمین۔ اعلموا ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بالملائکۃ المسبحۃ بقدسہ وثلث بکم ایھا المؤمنون جميعا من جنہ وانسہ فقال جل من قائل علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل أو أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمضطهدين أينما كانوا اللهم انصرهم بنصرك الذي لا يرام اللهم احفظهم بحفظك الذي لا يرام واكلأهم بعينك التي لا تنام اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجعل لهم من كل ضيق مخرجا اللهم فك أسر المسلمين والمظلومين من الناس من سجون الاحتلال والكفرة والظالمين اللهم فك أسر المسلمين والمظلومين من الناس من سجون الاحتلال والكفرة والظالمين اللهم احفظ المساجد والمدارس وأوقاف المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين وشر الحاسدين وأنت ربنا ورب العالمين وأنت خير الحافظين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين والناس أجمعين اللهم عليك بقادة ورؤساء وأعضاء ومنتسبي منظمات الكافرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واكفناهم وشرهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.